ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم ناخر رحمت للعالمینی ز محروما چرا فارغ نشینی بروں آوچ سرز برد یمانی کہ روے تست صبح زندگانی ادیم طائف نعلین پاکن شراکز رشتہ جہاں ماکن چے باشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ تمام درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارک کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اسی کے ضمن و ذیل میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے۔ ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے۔ اس سے قبل شریعتوں میں سجدہ تعظیمی غیر اللہ کو جائز تھا۔ سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ کبھی بھی کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا، البتہ تعظیمی سجدہ اللہ کے علاوہ جائز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم ہوا، فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، قرآن کہتا ہے تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو وہ سجدہ تعبدی نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حکم ہوا، ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ لیکن میرے حضور نے شریعت محمدی کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کسی قسم کا جائز قرار نہیں دیا۔ حضور تشریف فرما تھے، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر اس نے عرض کیا کہ بندہ نواز میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ میری بات نہیں سن رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت کہاں ہے؟ کہا حضور میں اپنے باغ کے اندر اس کو بند کر کے آیا ہوں۔ کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور چل دیے، ہم بھی ان کے ساتھ چل دیے۔ جب دروازے کے سامنے پہنچے حضور نے ارشاد فرمایا اس کا کواڑ کھول دو۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو وہ اونٹ جو دور کھڑا تھا اس نے حضور کو دیکھا تو دوڑنے لگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے ہم پریشان ہوئے، ایک تو ہے وہ جانور اوپر سے دیوانہ ہو چکا ہے، کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن فرماتے ہیں ہم دیکھ کر اتنے حیران ہوئے، وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر اپنی پیشانی حضور کے قدموں پر رکھ دی، حضور کو سجدہ کرنے لگا۔ حضور نے اس کے ساتھ کچھ گفتگو فرمائی، اس کے بعد حضور نے اس کے مالک کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس کو کھانا وقت پر نہیں دیتے اور اس پر بوجھ زیادہ ڈالتے ہو، کھانا وقت پر دیا کرو، اور یہ بوڑھا ہو چکا ہے، بوجھ پہلے سے
کم اس کے اوپر ڈالا کرو۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے گھر کے اندر پالتو جانور رکھے ہوں تو ان کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان پر کتنا بوجھ ہم ڈال سکتے ہیں، ان سے کتنا کام لے سکتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر بوجھ زیادہ ڈالتے ہو، اس کو کم کر دو اور کھانا بھی وقت پر دیا کرو۔ صحابہ کرام نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ حضور سے عرض کرنے لگے، بندہ نواز، یہ ایک اونٹ ہے، اس پر آپ کے کوئی زیادہ حق تو نہیں ہے، کوئی بہت بڑے احسانات تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس نے آ کر آپ کو سجدہ کیا۔ ہم پر تو آپ کے بہت زیادہ احسانات ہیں، ہمیں جینے کا سلیقہ نہیں تھا، آپ نے ہمیں جینے کا طریقہ بتلایا، ہمیں صحیح غلط کا نہیں پتا تھا، آپ نے ہمیں صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا بتلایا۔ بلکہ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا تم جہنم کے آخری گڑھے تک پہنچ چکے تھے، یہ میرے نبی ہیں جنہوں نے وہاں سے اٹھا کر تمہیں جنت کا راہی بنا دیا ہے۔ کہا کہ حضور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور فرمایا کہ البتہ اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ تو جب حضور علیہ السلام کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کسی پیر فقیر کو کسی دربار پر حاضر ہو کر کسی قبر کے سامنے ماتھا ٹیکنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ عقائد اہل سنت میں یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان فرمایا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر کوئی شرک کر کے آیا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں رہ کر اگر کسی سے کوئی شرک سرزد ہو گیا، وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، توبہ و استغفار کرے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بلکہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ توبہ کرنے والا شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس کے پلے وہ گناہ تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اس کا معاملہ صاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اوپر سے توبہ کرتا رہے اور اندر سے وہ پختہ ارادہ نہ کرے، فرمایا کہ وہ ایسے ہے کل مستہزئ باللہ، کہ جس طرح وہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹنا کتنا مشکل ہونا چاہیے۔ میرے رسول سے پوچھا گیا، کہا کہ حضور مت توبۃ نصوحا، یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ رب نے حکم دیا نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم توبہ کرو ایسی توبہ کی جو توبۃ نصوحا ہو۔ کہا حضور توبۃ نصوحا کیا ہے؟ تو میرے حضور نے بڑی خوبصورت مثال دی، ارشاد فرمایا کہ کسی گناہ سے توبہ کرنا اور پھر اس کے بعد اس گناہ کی طرف پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو کہ جتنا مشکل تھنوں سے نکالا ہوا دودھ لوٹانا ہوتا ہے، وہ دوبارہ لوٹایا تو نہیں جا سکتا۔ کہا کہ اتنا ہی مشکل دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹنا انسان کے لیے ہو، جب ایسی پکی اور پختہ توبہ ہوگی تو فرمایا وہ توبۃ نصوحا ہے، وہ پکی توبہ ہے۔ وہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، شرک کر بیٹھتا ہے، تو وہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ صاف کر دے گا، لیکن کل قیامت کے دن اگر کوئی شرک کر کے آیا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رب کا اصول ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کسی بھی قبر پر، کسی بھی پیر کو، کسی بھی عالم دین کو، کسی بھی شخص کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور سے بڑھ کر اور کس کی شان اور عظمت ہو سکتی ہے؟ جب حضور کو سجدہ کرنا جائز نہیں، روضہ رسول کے سامنے ماتھا ٹیکنا جائز نہیں ہے،
تو پھر کسی اور کو سجدہ کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر بعض لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ شاید بوسہ دینا اور ماتھا ٹیکنا یہ ایک چیز ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاید ہاتھوں کو چوم لینا یہ بھی شرک ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاید قدموں کو بوسہ دے دینا یہ بھی شرک ہے. جبکہ بوسہ دینا اور چیز ہے، سجدہ کرنا اور چیز ہے. یہ بات ذہن نشین رہے. حضور تشریف فرما تھے، آپ کی خدمت میں ایک اعرابی آیا. حضور سے عرض کرنے لگا، بندہ نواز، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں کوئی معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضور وہ جو درخت ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دے دے، میں سمجھوں گا کہ میں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. آپ جانتے ہیں درخت بولا تو نہیں کرتے، ان کے اندر عقل، شعور، فہم، ادراک نہیں ہوتا، لیکن اگر حضور کے حکم پر ایسا ہو جائے تو یہ معجزہ تھا. کہا کہ حضور یہ میں دیکھ لوں تو سمجھوں گا کہ میں نے معجزہ دیکھ لیا. اچھا، میرے حضور نے اس درخت کو نہیں بلایا بلکہ اس اعرابی کو کہا جاؤ جا کر میرا پیغام دے دو، تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جب اس کے پاس حضور کا پیغام پہنچا تو وہ جھومنے لگا. وہ درخت کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے، وہ جھومتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ کچھ گفتگو فرمائی. اب اعرابی وہ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ حضور کی ساری توجہ اس درخت کی طرف چلی گئی ہے، اور پہلے حضور میرے ساتھ ہم کلام تھے، اب اس کے ساتھ ہم کلام ہے، تو اس سے رہا نہ گیا. اس نے کہا حسبی حسبی، حضور کافی ہو گیا کافی ہو گیا، اب اس کو اجازت دیں کہ یہ واپس پلٹ جائے. حضور نے اجازت دے دی، وہ درخت واپس پلٹ گیا. اب اس اعرابی نے کہا کہ حضور مجھے آپ اجازت دیں، میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. پھر اس اعرابی نے کہا کہ حضور پھر مجھے آپ اجازت دیں، میں آگے بڑھ کر کے آپ کی پیشانی پر اور آپ کے قدموں پر بوسہ دینا چاہتا ہوں. یار قربان جائیں اس اعرابی کی قسمت پر، حضور نے اجازت دی، وہ آگے بڑھا، حضور کی پیشانی کو بھی چوم لیا، حضور کے قدموں کو بھی چوم لیا. تو اگر بوسہ دینا جائز نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کو بھی منع فرما دیتے، جبکہ سجدہ کرنے سے منع کیا اور بوسہ دینے کی اجازت دی. آپ اگر اپنے والدین کے قدموں پر بوسہ دیتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. اگر آپ کسی عالم دین کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ اگر اپنے شیخ کے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں، آپ اگر ادبن تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، یہ شرک نہیں ہوتا. شرک یہ ہے کہ آپ سجدہ کرنے لگ جائیں یا ماتھا ٹیکنے لگ جائیں. اسی طرح قبر پر حاضر ہو کر بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر سرہانے کی طرف کھڑے ہو جائیں، اور جو بھی آپ کلام پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ سے مانگنا چاہتے ہیں، آپ ضرور طلب کریں. آگے بڑھ کر کے قبر کو چومنا، اس سے بھی گریز کرنے کا علماء نے کہا ہے، جبکہ چومنا جائز ہے لیکن اجازت نہیں دی گئی. کہا کہ کوئی سمجھنے والا کہیں یہ نہ سمجھے کہ شاید سجدہ کیا جا رہا ہے، تو ایک حیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ تم اس سے بھی گریز کرو، تم اس سے بھی اجتناب کرو. تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا جائز. یا میں یہ عقائد اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک واضح ہمارا موقف ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. پھر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہاں تم والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو گے. انسان پر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ اس کے والدین کا ہے. بلکہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ قال امک، فرمایا تیری ماں کا. قال ثم من، کہا حضور اس کے بعد. قال امک، فرمایا تیری ماں کا. قال ثم من، کہا حضور اس کے بعد. قال امک، فرمایا پھر تیری ماں کا. قال ثم من، حضور اس کے بعد کس کا ہے؟ چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا تو قال ابو کا، فرمایا تیرے باپ کا ہے. پہلے 3 حق ماں کے رکھے اور چوتھا حق کس کا رکھا؟ باپ کا رکھا. علماء نے لکھا ہے کہ پہلے 3 حق ماں کو کیوں دیے گئے؟ کہا اس لیے کہ وہ 3 ایسے مراحل سے گزرتی ہے کہ جن مراحل سے باپ نہیں گزرتا. سب سے پہلا مرحلہ وہ 9 مہینے مسلسل اپنے بچے کو بطن میں رکھتی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے.
رات کو سونا بھی ایسے زاویے میں ہے کہ میرے لال کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، اور ایک ایک لمحہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کا خیال نہیں ہوتا، ایک ایک لمحہ۔ اور یہ 1 2 دن 3 دن کی کہانی نہیں، یہ پورے 9 ماہ کی کہانی ہے۔ کہا کہ پہلا حق اس لیے رکھا گیا۔ دوسرا حق فرمایا کہ وہ اس لیے ہے کہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ دوران ولادت ماں کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا، آ کر عرض کیا کہ بندہ نواز، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے، غالباً یمن سے چلا تھا اٹھا کر، اور مکہ المکرمہ پہنچا اور پھر حج کروایا۔ جنہوں نے حج کیا ہے وہ تو جانتے ہوں گے کتنی مشقت کا کام ہوتا ہے۔ ایک عام شخص کے لیے حج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی طواف کرنا، کبھی سعی کرنا، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی جمرات کے لیے، کبھی منی میں، تو کتنا مشکل ہوتا ہے اکیلے شخص کے لیے، اور اس نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پھر حج کروایا۔ تو اس نے کہا کیا حضور میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو میرے حضور کا فرمان سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا، دوران ولادت اس کو جو درد کے جھٹکے لگے تھے، ابھی تو نے اس ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا دوسرا حق اس لیے ہے، اور تیسرا حق فرمایا اس لیے ہے کہ ماں 2 سال مسلسل اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس میں اس نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا نہیں کھانا ہوتا، بلکہ اپنے بچے کی ضرورت کے مطابق کھانا کھانا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ 2 سال مسلسل یہ وظیفہ کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ یہ 3 حق اس لیے ماں کو دیے۔ لیکن اسی مجلس میں میرے حضور سے پوچھا، حضور اگر والدین میں کوئی شکر رنجی ہو جائے، باپ کچھ اور کہے، ماں کچھ اور کہے، اب اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ماں کا کہا مانے یا باپ کا کہا مانے؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب ایسی صورتحال ہو جائے تو تم نے اپنے باپ کا کہا ماننا ہے، اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو سربراہی عطا فرمائی ہے، وہ سربراہ ہے۔ ماں تو خانہ داری کے معاملات میں بڑی ماہر ہوگی، لیکن جو باپ ہوتا ہے وہ تو زمانہ شناس ہوتا ہے۔ کہا کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر باپ سربراہ ہے، تم نے باپ کا کہا ماننا ہے۔ لیکن فرمایا ہاں جب خدمت کی باری آئے تو جتنی باپ کی کرنی ہے اس سے 3 گنا زیادہ تم نے ماں کی خدمت کرنی ہے۔ تو سب سے زیادہ حق انسان پر اس کے والدین کا ہے، اور والدین کی خدمت بڑی دور کی بات ہے۔ اگر کوئی والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سمجھنے والوں کے لیے ذرا مشکل تھا، ایک شخص لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، 5 دن مسلسل احرام کی حالت میں رہتا ہے، اور پھر کتنی مشقت اٹھاتا ہے، آخر پر قربانی بھی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس سند تو نہیں ہوتی حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف میرے حضور نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھر میں بیٹھ کر محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور اگر کوئی شخص 2 بار دیکھے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اسے 2 حجوں کا ثواب۔ کہا حضور اگر کوئی 100 بار دیکھ لے، تو کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ تم دیکھتے دیکھتے تھک سکتے ہو، میرا رب اجر دیتا نہیں تھکے گا۔ تم دیکھتے جاؤ گے، میرا رب تمہیں اجر عطا کرتا جائے گا۔ تو یہ اس شخص کی کہانی ہے کہ جو محبت کی نگاہ سے صرف دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کے پاس بیٹھے، ان کو وقت دے، ان کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کرے، میرے حضور کا فرمان ہے، فرمایا ایک شخص میدان جنگ کے اندر جہاد کرتا ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ صحیح سلامت واپس پلٹ پائے گا یا نہیں، اپنے بچوں کا منہ دیکھ پائے گا یا نہیں، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کرتا ہے، ان کا دل بہلا رہا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا آج ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم سارا دن کام پر رہے، رات کو لیٹ گھر آئے، بوڑھے باپ نے آ کر دروازہ کھولا، سیدھے منہ سے سلام بھی نہیں لی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے، ان کو وقت نہیں دیا، ان کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، تو صاحب ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ میرے حضور نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا، ان میں ارشاد فرمایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت جو لوگ ہوں گے
وہ اپنے دوست احباب کو اپنے والدین پر ترجیح دیں گے۔ آج ہم دیکھیں کیا ہم اپنے دوست احباب کے لیے اپنے والدین کو ناراض نہیں کر لیتے؟ ہم اپنے دوست احباب کو راضی کرنے کے لیے والدین کی نافرمانی نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیں مبارک ہو، لیکن اگر کرتے ہیں تو صاحب ہم غلط کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں یقیناً وہ والدین سے دعائیں لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ والدین سے دعائیں کروایا نہ کرو بلکہ والدین سے دعائیں لیا کرو۔ جب ہم ان کی خدمت کریں گے تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی قیامت کے دن میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں بستی میں رہنے والا فلاں نامی شخص ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے کے شوق سے چلے، خیال تھا کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار کوئی عابد شخص ہوگا۔ جب وہاں پر گئے دیکھا تو وہ ایک قصاب تھا جو گوشت بیچنے والا تھا۔ اس کے ساتھ بات کی، میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ کے نام سے تو واقف تھا لیکن شکل و صورت سے واقف نہیں تھا۔ اس نے اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا کہ گوشت کا ایک اچھا ٹکڑا ایک طرف کر لیا اور باقی سارا گوشت وہ بیچنے لگا۔ جب فارغ ہوا تو وہ ٹکڑا اس نے لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ بھی ساتھ چل دیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ کھانا تیار کیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو سب سے پہلے کھانا مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے سب سے پہلے کھانا لیا اور ایک طرف ایک بڑھیا تھی اس کے پاس لے گیا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ لقمے توڑ توڑ کر کھلانے لگا۔ وہ آگے سے بڑھیا کچھ بڑبڑاتی ہے اور یہ مسکرا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ کہا میں نے دیکھا وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی اور تم مسکرا رہے تھے۔ کہا کہ ہاں میری ماں میری دیوانی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو وہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں موسیٰ کی ہمسائیگی عطا فرمائے۔ اب کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں گناہگار شخص؟ وہ صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب منصب و جاہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور کہا کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں گناہگار شخص؟ حضرت موسیٰ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ بلکہ میرے حضور کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو تم اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی رد نہیں ہونے دے گا۔ اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ایسا گناہ ہے، ویسے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا فوراً نہیں دی جاتی بلکہ قیامت تک مؤخر کر دی جاتی ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن سزا نہیں پاتے، قیامت تک مؤخر ہے۔ وہ مالک ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو سزا دے دے۔ فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے انسان اس دنیا میں رہ کر اگر وہ کرے تو کل قیامت کے دن تو اس کی سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ والدین کی بے ادبی ہے۔ فرمایا کہ ایک ایسی نیکی ہے کل قیامت کے دن اس کی جزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ فرمایا کہ وہ والدین کا ادب ہے، احترام ہے۔ اور میرے استاذ گرامی پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی زیدہ مجدہ آپ فرمایا کرتے ہیں نشان لگا لو ایسے شخص پر کہ جو والدین کا بے ادب ہے۔ فرماتے ہیں تم اس دنیا میں اس شخص کو ضرور ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھو گے، اور فرماتے ہیں نشان لگا لو ایسے شخص پر بھی کہ جو والدین کا ادب ہے، تم کبھی بھی اس کی پگڑی کا کلس میلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یقین جانیے ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑے ذہین فتین ہونے کے باوجود والدین کی بے ادبی کی وجہ سے آج بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ادب موجود ہے اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے سینئرز کا، ہم اگر ادب کرنے والے ہیں تو ہم کامیاب ترین لوگ ہیں، اور اگر ہم بے ادبی کرنے والے ہیں تو ہم کبھی بھی کامیاب اور سرخرو نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اف کے زمرے میں علماء نے بہت کچھ لکھا۔ والدین کے سامنے اونچے لہجے میں بات کرنا، فرمایا یہ اف کے زمرے میں ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، کہا یہ اف کے زمرے میں ہے۔
والدین کا کہا نہ ماننا، کہا یہ اس کے ذمے میں ہے۔ والدین کے ساتھ چلنا، آگے خود چلنا، والدین کو پیچھے چھوڑ دینا، کہا یہ اس کے ذمے میں ہے۔ خود اچھی مسند پر بیٹھنا اور والدین کو نچلی مسند پر بٹھا دینا، کہا یہ اس کے ذمے میں ہے۔ اور اتنا خوبصورت جملہ لکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، خود چل کر قضائے حاجت کے لیے نہ جا سکتے ہوں، اولاد کے لیے حکم ہے کہ تم سہارا بنو۔ کہا کہ دوران قضائے حاجت اگر اس اٹھنے والی بدبو اور تعفن سے بچنے کے لیے اولاد اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھ دے، فرمایا یہ بھی اس کے ذمہ میں ہے۔ تم نے ایسا بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ جب تم چھوٹے تھے تم خود اپنی صفائی ستھرائی کا خیال تو نہیں کر سکتے تھے، یہ تمہارے والدین تھے جنہوں نے تمہاری خدمت کی ہے، اپنے اہم امور چھوڑ کر وہ تمہاری خدمت کرتے رہے۔ آج تمہارے بازوؤں میں زور آیا ہے، آج اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، آج جو ہے وہ تمہیں شعور آ گیا ہے اور تم والدین کی خدمت نہیں کرو گے۔ کہا تم نے خدمت بھی کرنی ہے اور تمہارے ماتھے پر شکن بھی نہیں آنے چاہیے۔ میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم نے والدین کو اف بھی نہیں کہنا، تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس کے والدین راضی نہیں ہیں رب اس پر راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔